دوستو آج ہم پیش کرنے والے ہیں خلیفۃ المسلمین اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا واقعہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 6 برس بعد طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار بنی امیہ کے معززین میں ہوتا تھا۔ آپ نے دور جاہلیت میں رائج تمام مربزہ علوم پر عبور حاصل کیا اور آپ کا شمار قریش کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ نے اپنے خاندانی پیشے تجارت کو اپنا روزگار بنایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے ہی اپنی سخاوت کی بنا پر شہرت رکھتے تھے اور اس لیے غنی کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نے وسط نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آغاز میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر اسلام قبول کیا اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا مال و اسباب سب دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی نیک عادت کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک کے بعد دوسرا آپ سے کیا۔ محترم عزیز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا مدینہ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ مسلمانوں کے سردار ہیں اور مالدار بھی ہیں، اور کہنے لگا، حضور میرے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، میں قرض دار ہو گیا ہوں، میری مدد کریں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے کر گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے جس گھر میں لے کر گئے تھے اس گھر کا دروازہ بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن گھر کے اندر ایک چارپائی بھی نہیں تھی۔ کھجور کے درخت کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو چٹائی پر بٹھایا اور اس شخص سے کہنے لگے، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں؟ وہ شخص بولا، جی بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے 3 دن سے ایک اناج کا دانہ نہیں کھایا اور کچھ کھجور کھا کر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور میں اب کیا کروں، میں بہت دور سے امید لگا کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا کہ تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تمہاری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، تم جاؤ ان کے پاس، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ شخص بولا، کیا میں وہاں آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں قرض دار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص بولا کہ وہ ثبوت مانگیں گے۔ آپ نے کہا، عثمان مدد کرتے وقت دلیل یا ثبوت نہیں مانگا کرتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پوچھ تاچھ نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ پھر وہ شخص وہاں سے پوچھتے پوچھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کیا کرو، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، دودھ میٹھا، شہد بھی میٹھا، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ یہ سب باتیں وہ شخص دروازے پر کھڑے سن رہا تھا اور سوچنے لگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ تو اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ملانے پر ڈانٹ رہے ہیں، یہ کیسے میری مدد کریں گے؟ اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دیں گے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا تو وہ سمجھ گئے کہ میں مومن ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو سمجھا رہا تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔
اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو گھر کے اندر بٹھایا اور اس کے بعد اس شخص کے سامنے جو سب سے پہلے چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ ابھی تو گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ ایک ہی چیز استعمال کیا کرو اور میرے سامنے تو تین چیزیں پیش کر دیں، لیکن ابھی بھی اس شخص کے دل میں شک تھا کہ میری ضرورت تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں یہ میری مدد کریں گے یا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مہمان نوازی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص بولا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں اور کچھ کاروباری مشکلات کی وجہ سے قرض دار ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام ایک اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں۔ یہ بات ابھی میں نے انہیں بتایا نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس اونٹ پر تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے، کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں اور تم پیدل آئے تھے، اب اس اونٹ پر جانا۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واپس کرنے کے لیے نہیں دیا، میں نے یہ تحفہ تمہیں دیا ہے، تم لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آ گیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے میری امید سے زیادہ عطا کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے دیا، معافی چاہتا ہوں، میں تو سوچ رہا تھا کہ دودھ اور شہد پر آپ اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں تو آپ میری مدد کیسے کریں گے؟ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو دولت عثمان کو دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ عثمان کی اولاد ایس و مستی کی زندگی گزاریں، میرے اللہ نے مجھے دولت دی ہے تاکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا کہ شکریہ آپ کا۔ اس شخص نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرنا جس نے تمہیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے کس نے یہاں بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہنے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، ان سب باتوں میں نہ پڑیں۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور شان، جنہوں نے اپنی دولت اور اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا۔ ماشاءاللہ۔